بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ میری ساس مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ جب میں بیوہ ہوئی تو ساس میرے پیروں میں گر کر بولی، پلیز جس سے میں کہوں اسی سے دوسری شادی کرنا ورنہ تجھے معاف نہیں کروں گی۔ مگر اس وقت روح فنا ہو گئی جب ساس اپنے ساتھ ایک خواجہ سرا لے آئی اور بولی، آج سے یہ میرا بیٹا ہے، تو اس سے نکاح کر لے۔ میں نے سوچ لیا کہ صبح ہوتے ہی بھاگ جاؤں گی۔ یوں جھوٹ موڑ کے دلہن بن کر بیٹھ گئی تاکہ ساس خوش ہو جائے۔ بھلا خواجہ سرا سے کیسے شادی؟ مگر اس وقت میری جان نکل گئی یہ دیکھ کر کہ خواجہ سرا نے کمرے میں ہی سب سے پہلے میں ان چند خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں جس کی ساس اس پر جان چھڑکتی تھی، ورنہ ایسا تو بہت کم سننے میں آتا ہے کہ ساس اپنی بہو سے بیٹیوں سے بڑھ کر پیار کرے۔ میری ساس کا ایک ہی بیٹا تھا، کوئی بیٹی بھی نہیں تھی۔ شوہر بھی عرصہ دراز ہوئے انتقال کر گیا تھا۔ شاید اسی سبب انہوں نے مجھ سے بہت پیار کیا تھا۔ میرا شوہر فرہاد اکثر مجھ سے کہا کرتا تھا کہ امی جو تم سے محبت کرتی ہے نا، یہ نہ سمجھنا تم میری وجہ سے کرتی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بڑی تنہائی دیکھی ہے، شاید اس لیے تمہیں اپنی تنہائی کا ساتھی بنایا ہوا ہے۔ میں ہنس دیا کرتی تھی، میں جانتی تھی فرہاد ایسی باتیں مجھے چڑھانے کے لیے کیا کرتے تھے۔ میں کہتی، آپ بلا وجہ ہم سے حسد نہیں کریں۔ تب فرہاد کہنے لگا، میں نے اپنی ماں کی محبت کا حق ادا نہیں کیا، ساری زندگی بھاگ دوڑ میں ہی گزر گئی، کبھی پڑھائی کے لیے شہر سے دور جانا پڑا تو کبھی جاب کے سلسلے میں۔ ایسے میں امی تنہا گھر میں رہا کرتی تھی۔ میں فرہاد کا ہاتھ تھام کر کہتی کہ آپ ہرگز فکر نہ کریں، اب میں امی کا بہت حیا رکھتی ہوں۔ فرہاد میری آنکھوں میں اپنی والدہ کے لیے عزت دیکھ کر مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ایک دن اچانک یوں ہوا کہ فرہاد کو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ گیا۔ فرہاد مجھے بہت تاکید کر کے گیا تھا کہ میری امی کا خیال رکھنا۔ میں نے انہیں یقین دہانی بھی کروائی تھی، مگر جب شام ہوئی تو مجھے میرے گھر سے فون آ گیا۔ میری چھوٹی بہن بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ باجی جلدی سے گھر آ جائیں، امی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، گھر میں کوئی ہے بھی نہیں جو امی کو ہسپتال لے جائے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگر ایسی صورتحال میں فرہاد گھر ہوتے تو کسی قسم کی دشواری نہیں ہوتی۔ میں جلدی سے اپنی ساس کے پاس گئی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میری ساس مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، وہ کہنے لگی، بیٹی کیا بات ہے، یوں کیوں رو رہی ہو؟ میں بولی، امی میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، میں کیا کروں اب؟ چھوٹی بہن نے بتایا ہے کہ گھر میں بھی کوئی نہیں ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے۔ میری ساس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، ارے پگلی، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مشکل وقت میں اپنی اولاد ہی تو کام آتی ہے، تم ایسا کرو اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤ اور انہیں ہسپتال لے جانا۔ میں بولی، لیکن امی آپ گھر میں اکیلی کیسے رہیں گی؟ میری ساس بولی، میں پہلی دفعہ تو اکیلی نہیں نہ رہ رہی، تمہاری شادی سے پہلے بھی اکثر فرہاد کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جایا کرتا تھا، مجھے اکیلے رہنے کی عادت ہے۔ میری بچی تم بلا وجہ پریشان مت ہو۔ میں نے اپنی ساس کا شکریہ ادا کیا، روتی دھوتی ہوئی جا کر ایک رکشے میں بیٹھ گئی۔ میرا سارا رستہ بڑی تکلیف میں گزرا تھا، میں اپنی والدہ کے لیے دعائیں کرتی جا رہی تھی۔ خیر اللہ اللہ کر کے یہ راستہ کٹ گیا تھا۔ میں نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا، گپ اندھیرے نے میرا استقبال کیا تھا۔ میں نے آواز دی، امی، لائبہ کہاں ہو؟ تبھی اچانک سارے گھر کی بتیاں جل گئی تھی۔ میرے کانوں میں ایک ساتھ کئی آوازیں گونجی تھی۔ میں نے ہکا بکا ہو کر سب کی جانب دیکھا تھا۔ سب نے مجھے ایک اچانک سے آواز آئی کہ ہیپی برتھ ڈے سمرا۔ میرے بہن بھائیوں کی جرمٹ میں میری والدہ بھی کھڑی تھی جو کہ مسکرا رہی تھی۔ میں آگے بڑھ کر امی کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، امی آپ نے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ خدا نہ خواستہ آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے؟ ہماری ساری خوشیاں تو آپ کے ہی دم سے ہیں۔ امی مسکرا کر کہنے لگی، سمرا مجھے یقین تھا کہ اگر میری طبیعت خرابی کا تمہیں علم ہوگا تو تم سر کے بل چل کر آؤ گی گھر، نہیں تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتی، ہمارا سارا سرپرائز خراب ہو جاتا۔ میں مسکرا دی تھی، میں بولی، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا کہ آج میری برتھ ڈے ہے، مجھے تو فرہاد نے بھی وش نہیں کیا۔ میرے شکوے پر میری امی مسکرا دی تھی۔ پھر میں نے کیک کاٹا،
میرے تینوں بہن بھائیوں نے مجھے تحفے تحائف دیے تھے۔ ہم نے بہت ہی خوشگوار ماحول میں بیٹھ کر کھانا کھایا تھا۔ امی کے ہاتھوں کی بریانی اور کوفتے کھا کر میری روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ پھر چائے کا دور چلا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں اب گھر جانا چاہتی ہوں کیونکہ فرحاد گھر پر نہیں ہے۔ وہ مجھے اپنی والدہ کا خیال رکھنے کی خاص تاکید کر گئے تھے۔ امی بولو چلو چلو ٹھیک ہے، تم نے ہمارے ساتھ وقت گزارا، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ اب فیصل تم ایسا کرو، اپنی بہن کو سسرال چھوڑ آؤ۔ فیصل مجھ سے 3 برس چھوٹا تھا۔ اس نے اپنی بائک نکالی تو میں اپنے گھر کے گیٹ پر اتر گئی۔ میرے پاس گھر کی چابیاں موجود تھی، اس لیے میں نے خود ہی دروازہ کھول لیا تھا۔ میں نے سوچا شاید امی اب تک سو گئی ہوں گی، انہیں تنگ کرنا مناسب نہیں سمجھا میں نے، اس لیے گھر میں داخل ہو گئی۔ میں اپنے دھن میں چلتی جا رہی تھی جب اچانک میری سماعتوں میں ایک عجیب سی آواز رسیدہ ٹکرائی تھی، جیسے کوئی بھاگ رہا ہو۔ میرا دل ایک دم سے خوفزدہ ہو گیا، کہیں گھر میں ڈاکو تو نہیں گھس آئے۔ میں جلدی سے آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ چکی تھی کہ میری ساس لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ ان کے چہرے سے ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ میں بولی امی آپ تو جلدی سو جانے کی عادی ہیں، تو پھر اس وقت کیوں جاگ رہی ہیں؟ میری ساس کے چہرے پر پسینہ چمک رہا تھا۔ وہ کہنے لگی دراصل وہ میرے سر میں درد تھا، چائے پینے کو دل کر رہا تھا اس لیے بس۔ تب میری توجہ میز پر پڑے چائے کے کپوں پر پڑی تھی۔ وہاں 2 چائے کے کپ پڑے تھے۔ میں بولی امی 2 کپ، کوئی آیا تھا کیا؟ میری ساس حواس بختہ ہو چکی تھی، کہنے لگی نہیں نہیں اس وقت تو کوئی نہیں آیا تھا، میرے سر میں بہت درد تھا اس لیے میں نے اپنے لیے 2 کپ چائے کے بنا لیے تھے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا مگر مجھے اس بات نے پریشان کر دیا تھا کہ دوسرا چائے کا کپ میرے پاس نہیں پڑا تھا بلکہ دوسری جانب پڑا ہوا تھا، جیسے کسی دوسرے نے وہاں بیٹھ کر چائے پی ہو۔ میں بولی امی جب میں گھر میں داخل ہوئی تو مجھے کسی کے بھاگنے کی آواز آئی تھی، ایسا لگا جیسے چور گھس آئے ہوں۔ وہ کہنے لگی ہاں بلی تھی، بلی نے دروازہ کھولنے کی آواز سنی تو وہ بھاگ گئی۔ اتنا کہہ کر میری ساس اپنی کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی مجھے بہت زیادہ نیند آ گئی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے میز سے برتن اٹھائے تھے۔ میں نے آج سے پہلے اپنی ساس کو اس انداز میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ پرسکون رہتی تھی، آج بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا جیسے ہمارے گھر میں کوئی آیا تھا، لیکن میری ساس مجھ سے اس کی آمد کیوں چھپا رہی تھی؟ خیر میں نے سر جھٹک دیا کہ مجھے بلا وجہ ان معاملات میں الجھنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ایک شکوے سے بھرا میسج فرحاد کو سینڈ کر دیا تھا کہ شادی کے بعد آج میری پہلی سالگرہ تھی مگر آپ نے مجھے وش کرنا تک مناسب نہیں سمجھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی فرحاد کی کال آ گئی تھی۔ وہ بڑے شرمندہ تھے اور بار بار مجھ سے معذرت کر رہے تھے کہ مجھے معاف کر دو، میں بھول گیا، کل تک یاد تھا مگر آفس کا ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا اس لیے مجھے جانا پڑا۔ وہ اس قدر میری منت سماج کر رہے تھے کہ مجھے انہیں معاف ہی کرنا پڑا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں ڈنر پر لے چلوں گا۔ میں راضی ہو گئی تھی، پھر مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ صبح سو کر اٹھی تو فرحاد واپس آ چکے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ تب انہوں نے اپنی جیب سے ایک ڈبیاں نکالی تھی۔ وہ بولے یہ میری بیگم کا برتھ ڈے گفٹ ہے۔ میں بولی فرحاد مجھے کھول کر دکھائیں۔ فرحاد نے وہ ڈبیا کھول کر دکھائے تو اس میں بہت ہی خوبصورت سا سونے کا بریسلٹ پڑا تھا۔ وہ بریسلٹ فرحاد نے میری کلائی میں پہنا دیا۔ میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ خیر پھر فرحاد سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ شام میں جب وہ بیدار ہوئے تو بولے سمرا تم تیار ہو جاؤ، میں تمہیں وعدے کے مطابق اپنے ساتھ ڈنر پر لے جا رہا ہوں۔ میں نے جلدی سے اپنا سب سے خوبصورت لباس نکالا اور زیب تن کر لیا۔ ہم نے امی کو بتایا اور گھر سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں فرحاد مجھے اپنی کل والی مصروفیات کے متعلق بتاتے رہے تھے۔ پھر کہنے لگے سمرا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میری دعا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خوش رہیں۔ ہم دونوں نے بہت ہی خوشگوار سے ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ فرحاد کہنے لگے کہ گھر جانے سے پہلے ہم اچھی سی جگہ سے آئس کریم کھا لیتے ہیں۔ فرحاد گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے مگر ان کا چہرہ ایک دم پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، ان کی رنگت بھی زرد پڑ چکی تھی۔ میں بولی کیا بات ہے فرحاد، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ فرحاد نے گاڑی روک دی تھی، وہ اپنا دایاں ہاتھ مار رہے تھے، کہنے لگے میری طبیعت بہت بگڑ رہی ہے۔ میں بولی آپ میری جگہ پر آ جائیں، میں جلدی سے گاڑی ڈرائیو کر کے آپ کو ہسپتال لے چلتی ہوں۔ فرحاد نے میری بات مان لی تھی۔ سارا رستہ ان کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ ایک وقت تو ایسا آیا کہ انہوں نے بالکل ہی ہمت چھوڑ دی تھی۔
اللہ اللہ کر کے ہسپتال آ گیا تھا۔ انہیں ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ فرحاد کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، انہیں دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی، دعائیں کرتی جا رہی تھی۔ پھر میں نماز والے ایریا میں چلی گئی، نماز پڑھتی رہی، دعائیں مانگتی رہی۔ میری دعائیں ضرور قبول ہو جانی تھی اگر فرحاد کی اتنی عمر لکھی ہوتی۔ مجھے ڈاکٹرز نے آ کر بتایا کہ ہم آپ کے شوہر کو بچا نہیں پائے۔ یہ الفاظ مجھ پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے۔ میرا دماغ بالکل ٹھٹک سا ہو کر رہ گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا تھا۔ شادی کے محض 3 ماہ بعد ہی میں بیوہ ہو چکی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس مشکل وقت میں کسے پکاروں، کون مجھے سہارا دے گا۔ میں نے رو رو کر اللہ سے مدد اور حوصلہ مانگا تھا۔ پھر میں اپنے جان سے پیارے شوہر کو ایمبولینس میں ڈال کر اپنے گھر لے گئی۔ ایمبولینس کی آواز سن کر میری ساس بھی گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ انہیں دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، امی فرحاد ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ میری ساس بولی، بیٹا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں نے تمہارے ساتھ اپنے جیتے جاگتے مسکراتے ہوئے بیٹے کو گھر سے روانہ کیا تھا۔ بس پھر ہم دونوں ساس بہو روتی جا رہی تھی۔ اہل محلہ بھی ہمارے درد میں شامل ہونے کے لیے آ گئے تھے۔ میرے گھر والے بھی میری ہمت بڑھانے کے لیے آ گئے تھے، مگر ہمارا جو نقصان ہوا تھا اس کی بھرپائی ناممکن تھی۔ فرحاد کا جنازہ اٹھا تو میری والدہ میرے پاس آ کر بولی، بیٹا تم نے جیسا فیصلہ کیا ہے اپنی عدت سسرال میں پوری کرنی ہے یا میرے ساتھ گھر چلو گی؟ میں بولی، امی اس گھر میں فرحاد کی ہزاروں یادیں ہیں، میں اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میری امی میرے لیے صبر کی دعائیں کرتی ہوئی چلی گئی، پیچھے میں اور میری ساس رہ گئی تھی۔ میری ساس بار بار کمرے کے پاس آتی، میرا ماتھا چوم کر کہتی، میرا دل بہت پریشان ہے، مجھے کہیں سکون نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ میں بولی، امی میری بھی کچھ ایسی ہی حالت ہے۔ خیر میں نے اپنی ساس کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا، جبکہ میں خود ساری رات روتی رہی۔ یہ وقت بہت کٹھن تھا، ایسا لگتا تھا کہ میری ساری دنیا اجڑ کر رہ گئی ہے۔ جہاں مجھے اتنا بڑا کام ملا تھا، اس بات کی بھی تسلی تھی کہ میری ساس نے مجھے اپنے بیٹے کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا تھا، ورنہ تو اکثر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جیسے کسی کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، ساتھ ہی یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ دلہن ہی منحوس تھی جو اپنے شوہر کو کھا گئی۔ صبح ایک بے جان سی صبح ہوئی تھی، اور پھر ایسی بہت سی اداس اور بے چین صبحیں ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ میری عدت بھی پوری ہو گئی تھی۔ جس دن میری عدت پوری ہوئی، میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کی آنکھیں آنسو سے لبریز تھی۔ وہ کہنے لگی، بہو تم مجھے اب چھوڑ کر چلی جاؤ گی کیا؟ دیکھو فرحاد نے تم سے ہمیشہ یہی کہا تھا نا کہ میری والدہ کا حیا رکھنا۔ جب وہ کہیں گیا تھا تب بھی تم سے یہی کہا تھا کہ میری والدہ کو تنہا مت کرنا۔ اب تم اپنے مرحوم شوہر کی بات کو بھلا دو گی کیا؟ ظاہری سی بات ہے، ساری عمر تم فرحاد کی یادوں کے سہارے تو نہیں رہ سکتی نا، تمہیں بھی تو اپنا اچھا برا سوچنا ہوگا نا۔ میں روتے ہوئے بولی، نہیں امی میں دوسری شادی نہیں کروں گی، میں فرحاد کے نام پر اپنی ساری زندگی گزار دوں گی۔ تب میری ساس بولی، بیٹی ایسا نہیں ہو سکتا، ابھی تم جذباتی ہو رہی ہو، لیکن دیکھو زندگی ایسے نہیں کٹتی، میری کتنی عمر ہے میں نہیں جانتی، پھر تم بھی تو اب جوان ہو، تمہیں اچھا رشتہ مل جائے گا، ذرا عمر ڈھل گئی تو کون اپنائے گا تمہیں؟ میں بولی، امی آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ میری ساس کی آنکھیں ایک دم سے جگمگانے لگی تھی۔ وہ بولی، میں فقط تم سے اتنا چاہتی ہوں کہ تم دوسری شادی میری مرضی اور میری پسند سے کرو، نہیں تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں بولی، امی دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں اپنے فرحاد کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی۔ تب میری ساس بولی، سمرا تمہیں فرحاد کی قبر کی قسم ہے، تم دوسری شادی کے لیے انکار مت کرو۔ میری ساس نے مجھے اتنی بڑی قسم دے دی تھی کہ میں مجبور ہو گئی تھی۔ میں رونے لگی اور بولی، امی آپ نے مجھے قسم دے کر میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے۔ میری ساس بولی، بتاؤ تمہیں میری شرط منظور ہے یا نہیں، تم میری پسند سے شادی کرو گی؟ میں نے سر اسبات میں ہلا دیا تو میری ساس نے میرا ماتھا چوم لیا تھا۔ میں بولی، امی آخر آپ میری شادی کس شخص سے کروانا چاہتی ہیں؟ میری ساس بولی، میں بہت جلد اس شخص کو اپنے گھر لے آؤں گی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ فرحاد کی تصویر کو سینے سے لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی، فرحاد دیکھو آپ کے جانے کے بعد میرے نصیب میں یہ رونا دھونا لکھ دیا گیا ہے۔ میں اپنے والدین کے گھر فقط اس لیے نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے معلوم تھا وہ دوسری شادی کرنے کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالیں گے اور میں آپ کے سوا کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
مگر فرحاد آپ نے دیکھا نا آپ کی والدہ نے مجھے کس طرح دوسری شادی کے لیے مجبور کر دیا. میں چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی. آپ مجھے پلیز معاف کر دیجیے گا. یوں ہی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی تھی. شام میں جب میں سو کر اٹھی تو مجھے صحن سے آوازیں آ رہی تھی جیسے میری ساس کسی سے باتیں کر رہی ہو. میں نے سوچا اس وقت کون آ گیا ہے. جب میں اٹھ کر باہر گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ میری ساس کے ساتھ چرپائی پر ایک جوان خواجہ سرا بیٹھا ہوا تھا. میں نے جلدی سے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور واپس اپنے کمرے میں جانے لگی تو میری ساس نے مجھے آواز دے کر روک لیا. وہ کہنے لگی سمرا یہ اپنا ہونے والا شوہر دیکھ لو. میں تمہاری شادی اس سے کرنا چاہتی ہوں. میں نے مڑ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی اور حیرت سے بولی امی کہاں ہے میرا شوہر. میری ساس نے خواجہ سرا پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی میں تمہاری شادی اس سے کروانا چاہتی ہوں. یہ بات سن کر تو میں کانپ ہی گئی تھی. میں بولی امی آپ کیا کہہ رہی ہیں. میری ساس بولی سمرا اس شادی سے انکار کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ میں تمہیں فرحاد کی قسم دی ہے. ابھی مولوی صاحب آ جائیں گے تم تیار ہو کر آ جاؤ. تم دونوں کا نکاح ابھی پڑھواؤں گی میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی تھی کہ کیا میری ساس سنجیدہ تھی لیکن میرا نکاح ایک خواجہ سرا کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. یہ نکاح تو شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا. تب ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں کیوں بلا وجہ سوچ کر اپنے آپ کو ہلکان کر رہی ہوں. مولوی صاحب خود ہی میری ساس کو بتا دیں گے کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا. میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی. تقریباً 1 گھنٹے بعد مولوی صاحب میرے کمرے میں آ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیٹی تمہیں یہ نکاح قبول ہے. میں حیران ہو گئی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے. مولوی صاحب نے اس نکاح پر کوئی اعتراض نہ کیا. میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ میری ساس نے مولوی صاحب کے ہاتھ پر بھاری نوٹ رکھ دیے ہوں گے. تب میں نے یہ نکاح کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. میں بولی ہاں مجھے یہ نکاح منظور ہے. میں نے اس نکاح کے لیے منظوری اس لیے دی تھی کیونکہ میری نظر میں یہ نکاح جائز ہی نہیں تھا. اس نکاح کا کوئی حقیقت ہی نہیں تھی. مجھے علم تھا کہ اگر میں اس وقت گھر سے باہر جانے کی کوشش کروں گی تو مجھے جانے نہیں دیا جائے گا. اس لیے میں نے سوچا کہ رات کے اندھیرے میں اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بھاگ جاؤں گی. خیر نکاح ہو گیا تو میری ساس میرے پاس آئی اور بولی بیٹی چلو میں تمہیں تمہارے شوہر کے کمرے میں چھوڑ آتی ہوں. میں نے بلا وجہ کے سوال جواب نہیں کیے تھے کیونکہ میں نے گھر سے فرار ہونے کا ارادہ جو کر لیا تھا. خیر میں اپنی ساس کے ساتھ دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی تھی. میں فرحاد سے باتیں کرنے لگی تھی. میں بولی فرحاد مجھے معاف کر دینا. میں آج آپ کی والدہ کو چھوڑ کر فرار ہو جاؤں گی کیونکہ میں ایک خواجہ سرا کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میں اپنی یادوں میں کھوئی ہوئی تھی جب کمرے میں دروازہ کھلا گیا. وہی خواجہ سرا جس سے میرا نکاح ہوا تھا وہ کمرے میں داخل ہو گیا. اس کا حلیہ ویسا ہی تھا. چہرے پر رنگ برنگا میک اپ لگا ہوا تھا. وہ مجھ پر ایک نظر ڈال کر بولا میں ذرا فریش ہو کر آتا ہوں. مجھے اس کی آواز سے بھی کراہت محسوس ہو رہی تھی. خیر وہ باتھ روم میں گیا تو مجھے شاور کی آواز آنے لگی. یقیناً میرا خواجہ سرا شوہر نہا رہا تھا. میں نے سوچا اس سے بہترین موقع میرے پاس اور کوئی نہیں ہوگا. اس لیے میں جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی. میں نے سادہ سا لون کا سوٹ پہنا ہوا تھا. ایسے میں میرا فرار ہونا نہایت آسان تھا. میں جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی تھی. دھیرے دھیرے قدم رکھتی میں لاؤنج عبور کر گئی تھی. یہاں تک کہ میں مین گیٹ تک پہنچ گئی تھی. چابیاں تو میرے پاس پہلے سے ہی موجود تھی. میں نے جلدی سے گیٹ پر لگا ہوا تالا کھولا تھا. اس سے پہلے کہ میں فرار ہونے کی کوشش کرتی میری کلائی پر ایک مردانہ ہاتھ پڑا تھا. میں ایک دم گھبرا کر پیچھے پلٹی تھی. میرے سامنے ایک وجہ مرد کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں غصہ ہی غصہ تھا. میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی. میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی رہی مگر اس نے میرا ہاتھ اتنا کس کر پکڑا تھا کہ میں اپنی اس کوشش میں ناکام ہو گئی تھی. تب میں چڑھ کر بولی میرا ہاتھ چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ کون ہو تم. وہ مرد بولا میں تمہارا شوہر ہوں. اتنا کہہ کر وہ مجھے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا. میں بولی تم میرے شوہر نہیں ہو. میری شادی تو ایک خواجہ سرا سے ہوئی ہے. یہ شادی اسلام میں جائز نہیں ہے. میں نے اپنی ساس کی خوشی کے لیے شادی تو کر لی مگر میں اسے نبھا نہیں سکتی. اس لیے میں یہ گھر چھوڑ کر بھاگنے والی تھی. وہ لڑکا بولا میرا نام فریال ہے. میں فرحاد کا بڑا بھائی ہوں. میں ایک خفیہ ایجنسی میں ملازمت کرتا ہوں. میرا کام یہ ہے کہ میں ملک میں داخل ہونے والے دوسرے ملکوں کے جاسوسوں کو گرفتار کرتا ہوں. میں اپنی شناخت چھپا کر لوگوں میں گھس جاتا ہوں اور ہر انتشار پھیلانے والے شخص کو گرفتار کر لیتا ہوں. اسی وجہ سے پچھلے کئی سالوں سے میں اپنے گھر سے بھی دور تھا. میں نے اپنی موت کی خبر محلے میں پھیلا دی تھی. اس لیے شادی کے وقت تمہارے گھر والوں کو بھی اس متعلق نہیں بتایا گیا تھا کہ فرحاد کا ایک اور بھائی بھی ہے. خیر ماں تو پھر ماں ہوتی ہے. میں اپنی والدہ سے ملنے اکثر آ جایا کرتا تھا. ایک رات جب تم اپنے گھر سے واپس لوٹ کر آئی تھی تب میں امی کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا. امی نے کہا بھابھی سے مل کر جانا مگر میں ایسا نہ کر سکا اس لیے فرار ہو گیا تھا.
آج کل میں ایک خواجہ سرا کا روپ ڈھال کر جاسوسی کر رہا ہوں۔ امی کو تمہاری عدت کے پورے ہونے کے بعد یہی خوف ستائے جا رہا تھا کہ تم کہیں اور شادی کر لو گی۔ میری امی کو نہ جانے تم سے اس قدر محبت کیوں ہے۔ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے ایمرجنسی میں بلا کر ہمارا نکاح کر دیا۔ سمرا، میں جانتا ہوں کہ تم نے ایک بہت بڑا نقصان برداشت کیا ہے۔ تم اتنی جلدی نارمل نہیں ہو سکتی، مگر میرا یقین کرو، جب تک تم مجھے دل سے اپنا شوہر تسلیم نہیں کرو گی تب تک میں تم پر شادی شدہ زندگی کی ذمہ داریاں نہیں ڈالوں گا۔ رہی بات میری جاب کی، تو اگلے سال میں ریٹائرمنٹ لے رہا ہوں۔ فرحاد کی موت کے بعد یہ میری مجبوری بن چکی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انشاءاللہ ہم ایک نارمل زندگی گزاریں گے۔ اور ہاں، تم اس طرح گھر سے بھاگنے کی کوشش مت کرو، تم یہاں پہلے کی طرح ہی رہ سکتی ہو۔ فریال کی باتیں سن کر میرے دل کو بہت ڈھارس مل گئی تھی۔ میں بولی، فریال آپ کا بہت شکریہ۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے دوسری بار ایک مضبوط سہارا دے دیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ فرحاد کی یادوں اور فریال کی سنگت میں میری زندگی اچھی گزرے گی۔